وہ اللہ جعل جس نے بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو فراشا فرش بنایا بچھونا بنایا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء اور اس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات پھر اس پانی کے ذریعے اس نے پھل نکالے، رزقا لکم جو تمہارے لیے رزق ہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا پس تم اللہ کے ساتھ اللہ کے مقابلے میں کوئی دوسرا نہ بناؤ، ند نہ بناؤ، شریک نہ بناؤ، اللہ کا کوئی مقابل نہ بناؤ، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو۔ دیکھیں یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 22 ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 21 کے اندر اللہ نے پہلا حکم دیا تھا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اور اس آیت کے اندر اللہ نے پہلی نہیں ذکر کی ہے کہ اس چیز سے تم بچ جاؤ، شرک سے بچ جاؤ۔ اللہ کا پہلا حکم وحدانیت کا حکم ہے کہ مجھے وحدہ لا شریک سمجھو، عبادت میری کرو، اور پہلی جس چیز سے منع کیا فرمایا شرک سے باز آ جاؤ۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، یہی فرمانا تم اللہ کے ساتھ کوئی ند نہ بناؤ۔ ند شریک کو کہتے ہیں، ند مقابل کو کہتے ہیں۔ اللہ نے پہلے اپنے وہ اوصاف ذکر کیا، فرمایا اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ کیسا بچھونا بنایا؟ اللہ پانی کی طرح اس کو نرم بنا دیتا، دلدل بنا دیتا، ہم اندر دھنس جاتے۔ نہ اللہ نے اسے بالکل پتھر کی طرح سخت بنایا ہے کہ کوئی چیز زمین نکال نہ سکے، چلنے میں مشکل ہو، ایسا بھی اللہ نے نہیں بنایا۔ اللہ کہتے ہیں فرش کی مانند میں نے اسے بنایا ہے۔ اور اس پہ بڑی عجیب ایک لطیفے کی بات سمجھ لیں یا ایک علمی نکتہ سمجھ لیں، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور امام سفیان ابن عیینہ، ان کا ایک علمی تبادلہ خیال سنیں۔ حضرت سفیان ابن عیینہ کے پاس ایک آدمی آیا، فرمایا میں نے قسم کھائی تھی گوشت نہیں کھاؤں گا، اور میں نے مچھلی کھا لی، میری قسم کا کیا بنا؟ حضرت سفیان ابن عیینہ نے فرمایا تیری قسم تو ٹوٹ گئی۔ بڑا پریشان ہوا، حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس ہے، حضرت آپ بتائیں میں نے قسم کھائی تھی کہ گوشت نہیں کھاؤں گا، مچھلی کھا بیٹھا، کیا حکم؟ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا تیری قسم نہیں ٹوٹی۔ پھر وہ حضرت ابو سفیان ابن عیینہ کے پاس گیا کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں ٹوٹی۔ انہوں نے کہا قرآن کے خلاف بولتا ہے، قرآن میں تو اللہ نے مچھلیوں کو فرمایا لحما طریا، تازہ گوشت ہے، وہ کس طرح قرآن کے خلاف کہتے ہیں؟ پھر وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس گئے، حضرت وہ کہتے ہیں قرآن کے خلاف آپ کہتے ہیں۔ فرمایا آپ ایسا کریں، ابھی غصے میں ہیں حضرت، 3-4 دنوں کے بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا، پھر جانا حضرت کے پاس۔ اب وہ گئے حضرت کے پاس، 3-4 دنوں کے بعد حضرت نے سمجھا دیا۔ آپ اسے کہیں میں نے اللہ کی قسم کھائی ہے کہ میں جو ہے بستر پہ سوؤں گا، اور میں زمین پہ سو گیا، اب کیا حکم ہے؟ میں نے قسم کھائی ہے میں زمین میں فرش پہ سو اپنا بستر پہ سوؤں گا، بستر پہ نہیں سوؤں گا، اور میں زمین پہ سو گیا، اب کیا حکم ہے؟ اور فرمایا اگر وہ کہے جی قسم نہیں ٹوٹی، پھر آپ کہیں قرآن کے خلاف کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، بستر بنا دیا۔ اب وہ گئے اسی طرح جا کے حضرت سفیان ابن عیینہ سے مسئلہ پوچھا، حضرت میں نے قسم کھائی ہے کہ میں بستر پہ نہیں سوؤں گا، میں زمین پہ سو گیا، کیا حکم ہے؟ فرمایا نہیں ٹوٹی قسم۔ فرمایا پھر آپ قرآن کے خلاف کہتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا آیا۔ اس نے کہا اللہ ابو حنیفہ پہ رحم کرے، اس نے تجھے سمجھایا ہے، لگتا ہے بات سمجھ آ گئی ہے۔ فرمایا تیری وہ پچھلی قسم پھر نہیں ٹوٹی۔ یہ عرف عام پر اس کا جو مچھلی ہے اس کا گوشت پر اطلاق نہیں ہوتا، جب گوشت بولا جائے تو دوسرا گوشت مراد ہوتا ہے، مچھلی کوئی نہیں مراد لیتا۔ تو بات سمجھ آ گئی۔ تو اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنایا۔ چھت کیسی؟ بغیر عامد ترونہا، اللہ نے ایک جگہ پہ فرمایا بغیر ستون کے تم اسے دیکھتے ہو، کوئی اتنی بڑی چھت بغیر ستون کے اللہ نے بنا دی۔ وانزل من السماء ماء پھر اللہ نے آسمان سے پانی اتارا۔ آسمان جہاں پہ مراد ہوتا ہے، بعض اوقات اس سے مراد اونچی جگہ ہوتی ہے، فضا ہوتی ہے، اس سے مراد بادل بھی ہوتا ہے، بادل سے رب اتارے، آسمان سے اتارے، میرا رب اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اللہ نے اس کے ذریعے سے پھل نکالے تمہارے لیے۔ دیکھیں ایک ہی پانی لگتا ہے، ایک ہی زمین ہوتی ہے،
थोड़ी सी जगह भी अगर ले ले, एक जगह पे मिर्च का बूटा लगा दे, एक जगह पे सेब का लगा दे, एक जगह पे तूत का लगा दे, एक जगह पे जामुन लगा ले, एक जगह पे आम लगा ले। मेरा रब कैसा है, एक ही पानी लग रहा है, एक ही जमीन से उग रहे हैं, मिर्च कोड़ी उग रही है कड़वी, और इसके साथ साथ आम को देखो उसका ज़ायका कैसे है, जामुन को देखो उसका ज़ायका कैसे है। ये मुख्तलिफ ज़ायके कौन बना रहा है? मेरा अल्लाह बना रहा है। फरमाया ये तुम्हारे लिए इसके ज़रिए से फिर फल निकालते हैं जो तुम्हारा रिज़्क होते हैं। अल्लाह ने ज़मीन के अंदर वो खजाने रख दिए हैं जो क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान के लिए भी काफ़ी। इसी तरह मेरे रब ने इस कुरान मजीद के अंदर वो खजाने रख दिए हैं जो क़यामत तक आखिरी इंसान के आने वाले के लिए भी हिदायत का सामान। ये मेरे रब की देन। तो फरमाया फला तजालू लिल्लाहि अंदादा, जब अल्लाह इतना प्यारा है, पैदा उसने तुम्हें किया, तुम्हें भी किया, तुमसे पहलों को भी पैदा किया, उसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना बना दिया, आसमान को छत बना दिया, उसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी के इंतजामात किए, जमीन से तुम्हारे लिए फल फूल निकाले, नबातात निकाली, तो फिर ऐसे अल्लाह के साथ तुम शरीक बनाते हो? अल्लाह ने फरमाया शरीक ना बना। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दफा मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अय्यु ज़म्बि अअज़मु इंदल्लाह, अय्यु ज़म्बि अअज़मु इंदल्लाह। फरमाया अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तू अल्लाह के मुकाबले में किसी को निद बनाए, शरीक बनाए, हालांकि उसने तुझे पैदा किया। तो इससे पता चला ये सबसे दुनिया कायनात पे सबसे बड़ा गुनाह शिर्क का है। इसलिए पहले भी गुजारिश की थी कि 3 हिस्से हैं ना रजिस्टर के, एक में कुफ्र और शिर्क इंसान का दर्जा है, इसको मेरा रब कभी भी माफ नहीं करेगा। मेरे रब का वाज़ेह ऐलान है, आगे आएगा इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, अल्लाह ने फरमाया मैं मुशरिक को कभी माफ नहीं करूंगा। एक हदीस सुनाते हैं उलमा, फरमाया अगर हम जमीन से लेकर आसमान तक के खला गुनाहों से भर दें, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं तू मेरे पास इस हाल में आए, मौत तुझे इस हाल में है, तूने मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराया हो, अल्लाह कहते मैं इतनी रहमत लेके तेरे पास आ जाऊंगा। मुशरिक बंदा अल्लाह को पसंद नहीं है, इसीलिए तो फरमाया इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ये बहुत बड़ा जुल्म है शिर्क। वमन युशरिक बिल्लाह फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा, जिसने अल्लाह के साथ शरीक बनाया उसने अल्लाह पर बहुत बड़ा बहतान बांधा। वमन युशरिक बिल्लाह फ़कअन्नमा खर्रा मिनस समा, जिसने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया ऐसे जैसे आसमान से गिर पड़ा। आसमान से गिरने वाला कभी बच सकता है ना? मुशरिक कभी नहीं बचेगा। तो इसलिए शिर्क की तो मुज़म्मत है कुरान। हजरत तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी के एक सहाबी हैं, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दूसरी मां से वो भाई हजरत तुफैल, उन्होंने एक दफा ख्वाब देखा कि ख्वाब में मैं जा रहा हूं, मेरा गुजर हुआ यहूदियों की बस्तियों से। यहूद से जो मेरा गुजर हुआ, मैंने उनसे पूछा तुम कौन लोग? उन्होंने कहा हम यहूदी हैं। फरमाया वैसे तो तुम अल्लाह के यहाँ बड़े प्यारे लोग थे, अल्लाह के महबूब तुम लोग थे, लेकिन एक जुल्म तुमने किया जो तुमने हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा बनाया। हजरत तुफैल उनको ख्वाब में समझा रहे। उन्होंने कहा हमने तो हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा बनाया, तुम भी तो शिर्क करते हो। उन्होंने कहा वो कैसे? फरमाया तुम कहते हो माशा अल्लाह व माशा मोहम्मद, जो अल्लाह चाहे और जो मोहम्मद चाहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत तुफैल कहते मैं खामोश हो गया। फिर ख्वाब में मेरा गुजर एक और बस्ती से हुआ, एक और लोगों से हुआ। मैंने उनसे पूछा तुम कौन लोग? उन्होंने कहा हम ईसाई हैं। मैंने उनसे कहा तुम बड़े अच्छे लोग हो, हजरत ईसा को अल्लाह का पैगंबर मानते हो, बस एक जुल्म तुमने किया, बहुत बड़ा गुनाह तुमने किया, तुमने हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा बना दिया। उन्होंने कहा ये शिर्क तो चलो हमने किया, तुम भी तो कहते हो ना माशा अल्लाह व माशा मोहम्मद, कि जो अल्लाह चाहे और जो मोहम्मद चाहे। हजरत तुफैल कहते मैं लाजवाब हो गया और मैंने सुबह दोस्तों को ख्वाब बताया, बिल आखिर मैंने अपने नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब बताया। हुजूर ने पूछा तुमने ये ख्वाब किसी के सामने जिक्र तो नहीं किया? मैंने कहा कुछ लोगों को बताया। कहते फिर मेरे नबी मिंबर पे चढ़े, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, समझाया, फरमाया आइंदा कोई ये ना कहे माशा अल्लाह व माशा मोहम्मद, जो अल्लाह चाहे और जो मोहम्मद चाहे, तुमसे सिर्फ ये कहना है माशा अल्लाह वहदा, जो अकेला अल्लाह चाहे वो होगा। समझ आ रही है? इतने तक परहेज का हुक्म दिया गया, इतने तक। मेरे नबी की खिदमत में एक साहिब है, उसने यही कह दिया माशा अल्लाह व शिता, जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहे। उसने नाम तो नहीं लिया, हुजूर के सामने खड़े थे ना, माशा अल्लाह व शिता, जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहे। मेरे नबी ने फरमाया अजअल्तनी लिल्लाहि निद्दा, मेरे नबी यही लफ्ज बोला
فرمایا تو مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنا رہا ہے، تو یہ کہ جو محض اللہ چاہے۔ دیکھیں کتنا پیارا سمجھایا گیا ہے۔ آج ہم کس قدر گر چکے ہیں، کس قدر گر چکے ہیں۔ ہم تو دوسروں کو غیروں کا نام لیتے ہیں، وہ بتوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں جی، وہ سورج کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، وہ چاند کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، وہ تو غیر ہیں، وہ تو کافر ہیں، وہ تو مشرک ہیں ہی، ہم مسلمان کس کھاتے کے رہ گئے۔ ایک دفعہ میں راجن شاہ والی دربار پہ گیا، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ایک جوان نے میرے سامنے قبر کو سجدہ کیا۔ میں نے سمجھایا اللہ کا ولی تھی، کیا کر رہے تھے؟ قبروں پہ ہم لوگ سجدے کر رہے ہیں، قبروں پہ ہم منتیں مان رہے ہیں، قبروں پہ جا کے ہم پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ ادھر ہماری بہو سلطان والی دربار پہ یہ ہوتا ہے، لوگ کپڑے بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں جی، اگر بیر کا پتا گرا تو بیٹی ہوگی، بیر گر گیا تو بیٹا ہوگا۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ للہ ملک السماوات والارض، اللہ کہتے ہیں آسمان اور زمین کے سارے خزانے میرے پاس ہیں۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں۔ یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہوں مؤنث دیتا ہوں، بیٹیاں دیتا ہوں۔ ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں ویجعل من یشاء عقیما، بانج بنا کے رکھ دیتا ہوں، نہ بیٹا ہوتا ہے نہ بیٹی ہوتی ہے، میاں بھی ہوتا ہے بیوی بھی ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرے بس میں ہے، یہ میں دینے والا ہوں۔ ہم لوگوں نے کیا بنا رکھا ہے؟ کیا اس سے بڑا شرک اور کوئی ہو سکتا ہے؟ تو بھائی جو محبت میں غلو کرنے والے ہیں نا، انہوں نے اتنے تک کہہ دیا جی چانجن وانگ مدینہ دسے، کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر وچ پیر دسن، مرشد دسن، باطن وچ اللہ۔ نہیں، یہ شرک نہیں۔ حضور فرما رہے ہیں تم اتنا نہ کہو ماشاء اللہ و ماشاء محمد۔ حضور ایک صحابی کو منع فرما رہے ہیں ماشاء اللہ و شئت، نہ کہہ تو، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، صرف اتنا بھی نہ کہیں۔ اور ہم کہہ رہے ہیں جی ظاہر وچ مرشد دسن تے باطن وچ اللہ، ایک پیر کو ہم کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ نے سمجھایا ہے، یہ جو جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں نا، یہ اللہ نے ہمارے ذمہ کیوں لگایا کفن دفن کا انتظام، ان کو سمجھ آ جائے۔ ایک بڑے سے بڑا اللہ کا ولی بھی اگر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کیا رخصت ہونے کے بعد ہم اسے کہہ دیں نا جی آپ رخصت ہو گئے، آپ خود ہی سیدھے ہو جائیں، ٹانگیں خود سیدھی کر لیں، پاؤں خود سیدھے کر لیں جی، اپنے بازو خود سیدھے کر لیں، آنکھیں خود بند کر لیں۔ ہم کر رہے ہوتے ہیں بند، آنکھیں بند میں کرتا ہوں، پاؤں سیدھے میں کرتا ہوں، ہاتھ سیدھے میں کرتا ہوں۔ اب سیدھا کرنے کے بعد اب اس کو میں کہوں جی آپ اپنے اوپر کپڑا بھی خود ڈالیں، وہ ڈال سکتا ہے؟ اللہ نے دکھا دیا جب اس دنیا سے وہ چلا گیا، اب اس کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ اب کپڑا اوپر میں ڈال رہا ہوں، اب میں کہوں جی آپ خود ہی ایسا کریں چلے جائیں، ہم نے ایک جگہ بنائی آپ کو وہاں غسل دیتے ہیں، جا سکتا ہے وہ اللہ والا؟ ہم خود اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اب خود اٹھا کے لے گئے، ہم نے جا کے اسے غسل دیا، اب اس کو کہیں جی آپ خود بھی، ہمیں شرم آ رہی ہے، بس کپڑے پہن لیں، کفن پہن لیں۔ وہ خود پہن سکتا ہے کفن؟ کفن بھی ہم پہناتے ہیں، پھر اٹھا کے چار پئی پہ بھی ہم رکھتے ہیں، جہاں پہ جنازہ ہوتا ہے کندھوں پہ اٹھا کے بھی ہم لے کے جاتے ہیں جی آپ کا جنازہ پڑھ، اللہ والے کو کہہ دیں جی آپ چلتے جائیں، مشکل ہی پیش نہ ہو۔ جنازے کے لیے ہم لے کے گئے، وہاں جا کے جنازہ بھی ہم نے پڑھایا، اٹھا کے قبر کے قریب بھی ہم لے گئے، اتارا بھی ہم نے۔ اب جب مرنے کے بعد یہ 5-7 گھنٹے جو ہمارے سامنے رہا، ایک ایک چیز کا ہمارا محتاج رہا، جب قبر میں چلا گیا اب ہم اس کے محتاج بن گئے جی ساڑی یہ مشکل حل کرو تو ساڑی یہ مشکل حل کرو۔ ایک اللہ والے تو سمجھاتے ہیں نا جی آپ ذرا وہاں اینک رکھ کے دیکھ لیں، وہاں اپنی کتاب رکھ کے دیکھ لیں، اللہ والے کو کہیں یہ اٹھا کے کسی اور جگہ رکھ دیں قبر سے، وہ رکھ سکتا ہے؟ اتنی سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ تو ہم لوگوں نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ یہ اللہ والے اس لیے نہیں ہے کہ ہم اسے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیں۔ اللہ والوں سے محبت کا یہ تعلق، یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اللہ کے اوصاف چھین چھین کے ان کو دے دیں۔ اللہ اللہ ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ اللہ نے فرمایا عبادت اس کی کرنی ہے جو تمہارا رب ہے، عبادت اس کی کرنی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پیدا اللہ کرے اور ہم معبود کسی اور کو گویا بنا لیں، بت کسی اور کو بنا لیں، عبادت ان کی کریں، نظریں ان کی مانیں، منتیں ان کی مانیں۔ منت اللہ کے نام کی مالی عبادت جو ہے نا، اس میں ہم 1 لاکھ خرچ کریں، لاکھوں خرچ کریں، کروڑوں خرچ کریں، روپیہ ٹکا خرچ کریں، وہ صرف اور صرف میرے اللہ کے نام کا خرچ کریں، یہ مالی عبادت ہے۔ یہ عبادت میں وحدانیت ہے۔ اگر میں نے 1 روپیہ اللہ کے نام کا خرچ، 1 روپیہ یہ فلانے پیر دے نام ہے، وہ شرک ہو گیا، مالی عبادت ہے۔ اس لیے سمجھیں بھائی، یہ بڑی سمجھنے کی باتیں اگرچہ کڑوی ہیں لیکن فائدہ اسی میں ہے۔ رب کا قرآن یہی سمجھاتا ہے، اس میں کسی مسلک کی بات نہیں، کسی پارٹی کی بات نہیں، ہم نے وہی چیز فالو کرنی جو رب کا قرآن کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے ساتھ ند نہ بنو، یہ پہلا میرے رب نے جو قرآن میں جس سے منع کیا، فرمایا شرک سے منع کیا۔
تو فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس نے اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے پھل نکالے جو تمہارا رزق ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو ند نہ بناؤ، شریک نہ بناؤ، اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ ہم جان نہیں رہے جب مر جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کے بس میں، یا اسی طرح بت ہیں، یا اسی طرح سورج چاند ہیں، ستارے ہیں، درختوں کی پوجا شروع ہو رہی، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم کو مشرک نہ بنائے۔ دیکھیں ایک آخری سہارا ہوتا ہے، ایک حدیث سنانے لگا، ایک آخری سہارا ہے میرے نبی علیہ السلام کی شفاعت کا۔ میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، سارے محتاج ہیں کہ حضور ہماری آخری دفعہ سفارش کر دے، کام بن جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا حدیث میں؟ فرمایا شفاعتی من لا یشرک باللہ شیئا، میری شفاعت ان کے لیے ہوگی جو اس حال میں مرے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ تو مشرک کی میرے نبی علیہ السلام بھی شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد